بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ گفتگو چل رہی ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو لے کر بعض حضرات کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے خلاف بات کہی ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 28 کی عبارت میں لفظ خاتمیت، خاتم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں خاتمیت سے مراد افضلیت ہے۔ تو ان عبارات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے، بالفرض فرضی باتیں ہوتی ہیں، فرضی باتیں حقیقی نہیں ہوا کرتی ہیں، تو حضرت نے کہا ہے کہ بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے تو آپ کے مرتبے کو نہ پا سکے گا، مگر یاد رہے کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی نبی آپ کے بعد نہ آئے گا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھانا ہے کہ کوئی نبی آ بھی جائے، آنا ناممکن ہے، فرض کر لو آ گیا، تب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، افضلیت میں ذرا برابر کمی آنے والی نہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یا نہیں، تو حضرت اس کتاب میں اور دوسری کتابوں میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے بعد جو شخص کسی نبی کی آمد کو مانے وہ کافر ہے۔ تو حضرت نے خود صراحتاً کہا ہے دوسری کتابوں میں بھی اور خود تحذیر الناس میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص کسی نبی کی آمد کو مانے اسے کافر کہا جائے گا۔ حضرت کی ایک عبارت تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 3 میں ہے۔ اس کے بارے میں ایک اہم بات یاد رکھیں کہ اس میں لفظ معنی سے مراد علت ہے۔ اس عبارت سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خاتم النبیین یعنی سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں کہ آپ آخر میں آئے بس۔ تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء سے آخر میں آئے، بس یہی مطلب ہے، عوام یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرماتے ہیں کہ یہاں فقط آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر میں آنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ افضلیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم، اب آپ کے بعد کوئی اور شخص، کوئی اور نبی افضلیت کو لے کر نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ بہت سارے لوگ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس کو لے کر بحث کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اعتراضات کرتے ہیں۔ سب سے اہم گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی جو اردو ہے وہ علماء سمجھ جائیں، یہ بھی غنیمت ہے، اور جو لوگ ان کی عبارتوں کو لے کر اعتراض کرتے ہیں ان کے سلسلے میں سب سے پہلے رائے تو یہی قائم کی جا سکتی ہے کہ ان کو کتاب سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ حضرت کی کتاب کی سمجھنے کے لیے سیاق و سباق اور اوپر نیچے دیکھ کر مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، تب چل کے بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے حضرت نے کہا ہے کہ آپ نبی الامہ ہیں، حضرت نے کہا ہے کہ جیسے آپ نبی الامہ ہیں ویسے نبی الانبیاء بھی ہیں۔ یہ کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، اور یہ جملہ پوری تحذیر الناس کا خلاصہ اور مرکزی نقطہ ہے۔ جملہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامہ ہیں ویسے نبی الانبیاء بھی ہیں۔ اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بات کہ دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے نبی تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ انبیاء امت ہی کہلاتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بھی نبی ہیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے اس جملے سے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے مطاع مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی مطاع اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی مطاع تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امت کو نمازیں پڑھاتے تھے
معراج کے رات سب انبیاء علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھائی۔ چونکہ مقتدی کو امام کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے اس رات آپ علیہ السلام کی اطاعت کر کے امتی ہونے کا اظہار کر دیا۔ تیسری بات اس جملے سے معلوم ہوتی ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نبی تھے۔ آپ کے ہوتے ہوئے تو کیا بعد میں بھی کوئی اور نبی نہ ہوگا۔ چوتھی بات اس جملے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کے زمانے میں ہوتے تو آپ کی اطاعت کرتے، کیونکہ آپ ان کے نبی ہوتے اور نبی کی اطاعت ضروری ہوتی۔ ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ سورہ نساء کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کے درمیان میں ہوتے تو سب لوگ ان کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا۔ پانچویں بات اس جملے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں کوئی اور نبی آتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا پڑتی اور آپ کی اتباع کرتا، آپ کا امتی ہوتا وہ نبی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم کو ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو بہرحال یہ تھی وضاحت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس کی عبارت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کا متلاشی فرمائے، متلاشی بنائے اور حق کی تائید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، باطل سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔